شب معراج کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے کہ سرکار معراج پر گئے. جو نہیں مانتے ان سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, اور کلمے سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں جو سرکار کے معراج کو بھی مانتے ہیں, میلاد کو بھی مانتے ہیں. اور غیرت مند ہوتا ہی وہ ہے جو میلاد بھی مانے, معراج بھی مانے. اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو میلاد بھی مانتے ہیں, معراج بھی مانتے ہیں. سرکار معراج پر جاتے ہیں. جب سرکار اپنے حجرے سے نکلتے ہیں, حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک براق لے کر آتے ہیں. یہ سید اعلی حضرت نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ براق آتا ہے, اور براق آ کر ایک نا بڑا عاجز سا بندہ بنا ہوا ہے, بالکل اس طرح سر جھکا کے, بالکل نیما. سرکار نے کہا ہم تو وہ نبی ہیں جو بوڑھی ڈاچی پر بھی سوار ہو جائے رب اس کو بھی جان دے دیتا ہے, تم کیوں کمزور ہو کے بیٹھے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میری ایک آرزو ہے. تو آیا نہ دھرتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. وہ براق, نوری براق رب تعالیٰ کے حبیب سے عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ ایک عرض ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں تو آپ مجھ پر سوار ہو کر جائیں. نبی نور نہیں ہے. ایک بات بتائیں, یہ لائٹ ہے, یہ نور ہے, اور نور پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نور پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. یہ آنکھوں کے اندر ہمارے نور ہے, یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ نور کی کرنیں ہیں. اس نظر کے اوپر کوئی سوار ہو سکتا ہے؟ نور پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. نور پر جو سوار ہوتا ہے وہ بھی نوری ہوتا ہے. اب براق نوری جانور ہے, براق نوری ہے, اور جب سرکار اس پر سوار ہو گئے سرکار بھی نوری ہے. اور جو سرکار نے کہا نا انا بشر مثلکم, اس کا مطلب یہ ہے سرکار کہتے ہیں اوے جیسا میں تمہارے جیسا بشر ہوں نا, تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا دکھنے میں تمہارے جیسا ہوں لیکن میرے جیسا تم میں کوئی نہیں ہے. میں تم جیسا ہوں لیکن تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھے, براق آتا ہے سر جھکا کر کھڑا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ مجھ پر سوار ہو کر جائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے تیری مراد پوری ہوگی. اب براق کیا کہتا ہے؟ براق کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے. کہا جی کیا چاہتے ہو؟ براق کہتا ہے میری نا یہاں پر اس جگہ پر اپنا ہاتھ لگا دیں. اب نور تو ہوتا ہی سفید ہے, نور ہوتا ہی سفید ہے, اور نور جیسا سفید کوئی ہے ہی نہیں ہے. وہ نوری براق وہ کہتا ہے ادھر ہاتھ لگائے. اور حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب سرکار نے اس براق پر اپنا ہاتھ لگایا اس نوری براق میں بھی سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. براق نوری, لیکن جب امام الانبیاء کا ہاتھ اس براق پر لگتا ہے تو اس براق نے وہ نور کی کرنیں چھوڑنے لگ گیا, نور نکل رہا ہے. خوشی سے پھول گیا, اور پھولا ایسا کہ 80 ہاتھ بلند ہو گیا. اب سرکار نے براق پر سوار ہونا تھا. سرکار نے کہا کیا کریں؟ اتنے میں اعلی حضرت لکھتے ہیں, اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم 11ویں والے پیر کی روح وہاں پر موجود ہوتی ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں سرکار غوث پاک آئے اور کہا یا رسول اللہ یہاں پر ادھر آ کر اپنا قدم مبارک رکھیں اور یہاں پر قدم رکھ کر سوار ہو. سرکار نے کہا ٹھیک ہے. سرکار نے اپنا قدم غوث اعظم آپ کے یہاں پر رکھتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں. سرکار کہتے ہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی قدمی علی رکبتی کا, میرا قدم تیرے کاندھوں کے درمیان میں ہے. وقدموں کا علی رکبتی کل اولیاء اللہ, اور میرا قدم تیری پشت پر ہے. اب ہر ولی کی پشت پر تیرا قدم ہوگا. کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پشت پہ پیر عبد القادر جیلانی کا پنجہ نہ آ جائے. تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا.